اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کے لغوی معنی اپنے آپ کو کسی شے پر روکے رکھنا یا پابند کر لینے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں اعتکاف کے معنی مسجد کے اندر یا گھر کے کسی حصے میں عبادت کی نیت سے مخصوص مدت کے لیے ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے، اور اگر مدت کا تعین نہ ہو تو ایک دن کا اعتکاف واجب ہوگا۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اعتکاف کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا اعتکاف کا اصل مقصد ہے۔ نیز یہ کہ اعتکاف اور معتکف کہتے ہیں اعتکاف کرنے والوں کو، یعنی کہ اعتکاف اور معتکف کی مثال ایسی فرمائی گئی ہے کہ گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑھ جائے اور اس وقت تک واپس نہ جائے جب تک کہ معافی حاصل نہیں ہو جاتی۔ معتکف اللہ تعالیٰ کے در پر آ کر پڑھ جاتا ہے جب تک کہ اللہ کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا، وہ وہاں سے نہیں جاتا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کی قوی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہر پردہ ہٹنے کا نام ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اس وقت ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو آپ سوچیں اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہم اعتکاف میں جائیں گے۔ اعتکاف دنیا کے تمام مسئلے، تمام جھنجھٹ، تمام پریشانیوں سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، بہت گناہ کیے ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اعتکاف کی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اعتکاف کی فضیلت قرآن پاک میں جگہ جگہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں اعتکاف کے بارے میں فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، اور پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے چلے یعنی اعتکاف میں جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اعتکاف کی فضیلت قرآن حدیث مبارکہ سے بھی ظاہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف ہوا تو اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی بنسبت زیادہ عبادت اور جد و جہد میں مصروف رہتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے تھے۔
میرے عزیز ساتھیوں، اعتکاف کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اعتکاف کے مسائل بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اسپیشلی خواتین بہت سارے مسائل کا شکار رہتی ہیں اعتکاف میں۔ میں کچھ سوالات آپ کو بتا رہی ہوں جس سے آپ کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں کے اعتکاف کی شرائط اور طریقے کیا ہیں؟ جواب ہے، عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ کو، یا کوئی اور مناسب جگہ ہو تو اس کو مخصوص کر کے وہیں 10 دن کی سنت اعتکاف کی نیت کر کے عبادت میں مصروف ہو جائے، سوائے حاجات شرعیہ کے اس جگہ سے نہ اٹھے۔ اگر اعتکاف کے دوران عورت کے خاص ایام شروع ہو جائیں تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ اعتکاف میں روزہ جو ہے بہترین شرط ہے۔ لہٰذا اس بات سے ظاہر ہے کہ عورتیں بھی اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ایک سوال یہ آتا ہے اکثر کہ عورت اعتکاف کی جگہ معین کرنے کے بعد کیا اپنی جگہ تبدیل کر سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے جگہ معین کرنے کے بعد تبدیلی و تغیر جائز نہیں، اندر ہو یا باہر۔ عورت کا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں عورت کا اعتکاف نفل ہوگا یا سنت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت گھر میں نفل اعتکاف بھی کر سکتی ہے اور عورت گھر میں سنت اعتکاف بھی کر سکتی ہے۔ ایک سوال عورتوں کا اکثر یہ رہتا ہے، ایک مسئلہ کہ کیا عورت اپنی گھر کی مسجد میں کھانا پکا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ اذان کے لیے بھی باہر جانے کی اجازت ہے، تو پھر ان چیزوں کے لیے اجازت کیوں نہیں ہے؟ جواب ہے کہ اگر اس کا کوئی کھانے پکانے والا نہیں ہے تو وہ مسجد بیت میں کھانا بنا سکتی ہے۔ مسجد بیت اس مسجد کو کہتے ہیں جو کہ عورت جو ہے اپنے گھر میں بناتی ہے اور جس میں وہ اعتکاف کرتی ہے۔ اعتکاف کی اس جگہ کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ وہاں پر نماز اور عبادت کے لیے جو ہے عورت جاتی ہے، نفلی اعتکاف بھی کر سکتی ہے عورت، اور سنت میں اعتکاف بھی کر سکتی ہے۔ مسجد بیت پر تمام احکام مسجد کے جائز ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت جو ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، اور اعتکاف میں بیٹھنا عورت کے لیے جائز نہیں۔ آخری اشیاء کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جتنی محنت اور کوشش کرتے تھے اتنی غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، اور رمضان کے آخری اشیاء میں جتنی کوشش کرتے تھے اتنی اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ تو اس بات سے آخری اشیاء کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں قیام، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر میں قیام کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف کرنے والوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اعتکاف میں سورۃ القدر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ آخری اشیاء کی ایک دعا ہے، آپ کو پتہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی اور درگزر کو پسند کرتا ہے، تو مجھ کو معاف فرما دے۔ یہ دعا ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے اور اللہ تعالی ہماری معافی کو پسند کر لے۔ اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔